شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سورہ انشقاق مکے میں نازل ہوئی، اس میں 25 آیتیں ہیں۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کا حکم سن لے گا اور وہ آسمان اسی لائق ہے، اور جب زمین کھینچ کر بڑھا دی جائے گی اور وہ زمین اپنے اندر کی چیزوں کو یعنی مردوں کو باہر اگل دے گی اور خالی ہو جاوے گی اور اپنے رب کا حکم سن لے گی اور وہ اسی لائق ہے۔ اے انسان، تو اپنے رب کے پاس پہنچنے تک یعنی مرنے کے وقت تک کام میں کوشش کر رہا ہے، پھر قیامت میں اس کام کی جزا سے جا ملے گا۔ تو اس روز جس شخص کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ملے گا سو اس سے آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اس سے فارغ ہو کر اپنے متعلقین کے پاس خوش خوش آئے گا، اور جس شخص کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں اس کی پیٹھ کے پیچھے سے ملے گا سو وہ موت کو پکارے گا اور جہنم میں داخل ہوگا۔ یہ شخص دنیا میں اپنے متعلقین میں خوش خوش رہا کرتا تھا، یہاں تک کہ فرد خوشی میں آخرت کی تکذیب کرتا تھا۔ اس نے خیال کر رکھا تھا کہ اس کو خدا کی طرف لوٹنا نہیں ہے۔ آگے رد ہے اس خیال کا کہ لوٹنا کیوں نہ ہوتا، اس کا رب اس کو خوب دیکھتا تھا۔ سو اس بنا پر میں قسم کھا کر کہتا ہوں، شفق کی اور رات کی اور ان چیزوں کی جن کو رات سمیٹ کر جمع کر لیتی ہے، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جاوے کہ تم لوگوں کو ضرور ایک حالت کے بعد دوسری حالت پر پہنچنا ہے۔ سو باوجود ان مقتضیات خوف و ایمان کے اجتماع کے ان لوگوں کو کیا ہوا کہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے عناد کی یہ حالت ہے کہ جب ان کے روبرو قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس وقت بھی خدا کی طرف نہیں جھکتے، بلکہ یہ کافر اور الٹی تکذیب کرتے ہیں، اور اللہ کو سب خبر ہے جو کچھ یہ لوگ اعمال بد کا ذخیرہ جمع کر رہے ہیں۔ سو ان اعمال کفریہ کے سبب آپ ان کو ایک دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے آخرت میں ایسا اجر ہے جو کبھی موقوف ہونے والا نہیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سورہ بروج مکے میں نازل ہوئی، اس میں 22 آیتیں ہیں۔ قسم ہے برجوں والے آسمان کی، مراد برجوں سے بڑے بڑے ستارے ہیں، اور قسم ہے وعدہ کیے ہوئے دن کی اور حاضر ہونے والے کی، اور قسم ہے اس دن کی جس میں لوگوں کی حاضری ہوتی ہے کہ خندق والے یعنی بہت سے ایندھن کی آگ والے ملعون ہوئے جس وقت وہ لوگ اس آگ کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کر رہے تھے اس کو دیکھ رہے تھے، اور ان کافروں نے ان مسلمانوں میں کوئی عیب نہیں پایا بجز اس کے کہ وہ خدا پر ایمان لے آئے تھے، جو زبردست اور سزاوار حمد ہے۔ ایسا کہ اسی کی ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی، اور آگے ظالموں کے لیے عام وعید ہے اور مظلوموں کے لیے عام وعدہ ہے۔ اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ جنہوں نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو تکلیف پہنچائی اور پھر توبہ نہیں کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور جہنم میں بالخصوص ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ آگے مومنین کے حق میں جن میں مظلومین بھی آ گئے ارشاد ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے بہشت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ آپ کے رب کی داروگیر بڑی سخت ہے۔ پس کفار پر سزائے شدید کا واقع ہونا مستبعد نہیں، اور نیز وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ قیامت میں بھی پیدا کرے گا، اور وہی بڑا بخشنے والا اور بڑی محبت کرنے والا اور عرش کا مالک اور عظمت والا ہے۔ وہ جو چاہے سب کچھ کر گزرتا ہے، کیا آپ کو
ان لشکروں کا قصہ پہنچا ہے، یعنی فرعون اور سمود کا، بلکہ یہ کافر خود قرآن کی تکذیب میں لگے ہیں اور انجام کار اس کی سزا بھگتیں گے، کیونکہ اللہ ان کو ادھر ادھر سے گھیرے ہوئے ہے۔ قرآن ایسی چیز نہیں جو جھٹلانے کے قابل ہو، بلکہ وہ ایک باعظمت قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔